أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما لا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم अस्हाब इल्म कमाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों कुरान करीम और मुसाबक़तुल कुरानिल करीम के उन्वान से तशरीफ़ लाए हुए मेरे दीनी ईमानी बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम हुआ कि उस ज़ात ने मुझे और आपको जामिया फैज़ानुल कुरान के सालाना मुसाबक़तुल कुरानिल करीम में शरीक होकर हमारे इन अज़ीज़ों से
سال بھر کی بہت اچھی محنتوں کا عمدہ نمونہ سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ اس ذات کا کرم ہے۔ بھائیو، قرآن کریم خوش الحانی، بہترین گلا، شاندار لہجے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دولت کیف سے سرفراز کیا کرتی ہے۔ کیف کہیں مارکیٹ میں نہیں ملا کرتا ہے۔ دل کا بھرانا یہ پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اگر دل کا لرزہ، آنکھوں کا نم ہونا یہ مارکیٹ میں مل جاتا تو اصحاب ثروت بڑی آسانی سے اس کو پا لیا کرتے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو روپیوں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ہم اپنے عزیزوں کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جن عزیزوں نے بہت عمدہ انداز میں، جاذب لہجوں میں پرسوز تلاوتیں پیش کی اور اپنی تلاوتوں کے ذریعے مجمع کو روحانی ترقی کے سامان فراہم فرمائے۔ بہت مبارک ہے یہ بچے۔ خوشی ہو رہی تھی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہ عزیز بالخصوص تدویر کا جو شعبہ تھا، جس میں صرف اور صرف درجات حفظ کے بچوں نے شرکت کی تھی، بڑی معصومیت میں، معصوم آوازیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تلفظ کو بہت اچھا سنبھالا تھا۔ تلفظ کے سنبھالنے پر بے حد مسرت ہوئی۔ یہ یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں علم قرات اور تجوید کے جو 3 سلسلے ہیں، ان میں سے حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سلسلہ ایسا ہے جس نے بہت اعتدال کے ساتھ بہترین گلا، شاندار لہجے اور اس کے ساتھ ساتھ اداؤں کا کمال، قرات میں اگر یہ اعتدال کسی زمرے نے باقی رکھا ہو تو قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے نے باقی رکھا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سلسلے کا امتیاز ہے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں ان کے اساتذہ کرام نے ان کی بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش فرمائی، مبارک ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سال ان بچوں کو سننے کے بعد یہ احساس ہوا کہ بچوں نے اس وقت مارکیٹ میں چلنے والے بہت اچھے مصری لہجوں کی بھی کوشش کی۔ بھائیو، زمانہ بدلتا ہے، توائے بدلتی ہیں، مذاق بدلتا ہے، مزاج بدلتا ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب لکھنؤ کے مدرسہ عالیہ فرقانیہ میں ملک کی مشاہیر شخصیات اور جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ مشقی میدان کے شیر ایک اچھی تعداد میں یکجا ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے جو خاص لہجے تھے اور وہی لہجے ان کا تعارف تھا۔ لیکن ایک دور ایسا آیا کہ ان لہجوں نے جو اس زمانے میں مارکیٹ میں بہت اچھے دام پایا کرتے تھے، اب جب نسلیں بدل گئی ہیں تو مارکیٹ میں اب اس کا اتنا دام نہیں آ رہا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایک مرتبہ لکھنؤ گیا، حضرت قاری وسیم صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے درخواست کی کہ ہم تو یہاں فرقانیہ کے خاص لہجوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ قاری صاحب کیا کریں، اب یہ جو پرانے لہجے ہیں اب اس کے خریدار بہت کم ہو گئے ہیں اور مارکیٹ میں اس کا دام اب کم آنے لگا۔ کہا اس لیے ہم لوگوں نے بھی نئے لہجوں کا رخ کیا۔ تو ہمارے عزیزوں نے ماشاءاللہ
مصر کے بہت مشہور اور بڑے اچھے قراء، یہ وہ قراء ہیں اس وقت مصر کے اہل مشق کو شاید ہماری یہ بات پسند آئے گی، وہ اس کا استقبال کریں گے کہ اس وقت مصر کے جو بڑے بڑے مشاق قراء ہیں ان میں اور ان کے آبا میں جو بہت بڑا فرق ہے۔ مثلا شیخ عبد الباسط مرحوم کو ہم آپ سنیں، شیخ محمد صدیق المنشاوی کو سنیں، تو ان کے اپنے خاص 2-3 لہجے ہوا کرتے تھے، وہ فروعات میں خوب جا کر تلاوت کے عادی نہیں تھے، وہ کسی بھی مقام اور کسی بھی لہجے کے 1-2 منزلے میں رہ کر تلاوت کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ لیکن اس وقت جو مصر کے مشاق قراء ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی بھی مقام کو کسی بھی لہجے کو لے کر چلتے ہیں تو اس کی بہت سی فروعات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے لہجے ایک بہت اچھا گلدستہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، بہت اچھا ان کے گلدستے میں بہت سے پھول ہوتے ہیں۔ خیر بہرحال ہم تو یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمارے ان بچوں نے اچھی کوشش کی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بھئی کسی بھی بہت اچھی جازب پرشکو عمارت کو جب کوئی بہت اچھے رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور ماہر جو اس فن کے جو ماہر لوگ ہیں ان کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی رنگ طے ہوا ہوتا ہے تو پہلے ایک استر ہوتا ہے، سفید ایک کلر لگایا جاتا ہے، سفید رنگ، اس کے بعد پھر ایک رنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک تیسری مرتبہ بھی کوشش ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے بچے استر لگا رہے ہیں، یہ سمجھیے بات، صحیح بات عرض کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے بچے، لیکن بچوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن لہجوں کو ہم لے کر ابھی چل رہے ہیں ابھی ہمیں اس میں اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی صلاحیتوں سے نوازا۔ یہ چہارم پنجم کے بچے تھے، کتنے اعتماد سے تلاوت کر رہے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا، مبارک ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا میرے بھائیوں کہ یہ حسن قرات یہ روحانی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کی قیمت کو صوفیاء نے سمجھا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے متعلق ہے کہ انہیں جب معلوم ہوتا تھا کہ کسی جگہ کوئی بہت اچھے خوش الحان قاری آ کر تلاوت کرنے والے ہوتے تھے تو وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ پھر ان کے یہاں یہ معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں دسترخوان جب لگتا تھا تو کھانے سے پہلے ایک بہت عمدہ خوش الحان قاری تلاوت کیا کرتا تھا۔ صوفیاء نے اس کی قیمت کو سمجھا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ روحانی ترقی کے بہت اچھے اسباب ہمیں اور آپ کو جامعہ فیضان القرآن کی درسگاہ میں حاصل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نگاہ بس سے حفاظت فرمائے، ہمارے ان بچوں کو خوب ترقیات سے نوازے۔ جن عزیزوں نے قرات صبا اور ثلاثہ کی تکمیل فرمائی ہے ان کی خدمت میں بھی ہم کلمات تبریک پیش کرتے ہیں، مبارکباد ان کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت سے 7 قراتیں اور 14 روایتوں میں قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ ہم ان کی محنت کو، ان کی لگن کو، ان کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آپ گجرات کی تاریخ اٹھائیے اور 40-45 سال پہلے کا حال دیکھیے، گجرات کا کیا ماحول تھا۔ گجرات میں دینی بہت مضبوط درسگاہوں میں جب ان قراتوں کو کسی قاری سے سننا ہوتا تھا تو پہلے اعلان کرنا پڑتا تھا کہ بھئی یہ روایت حفص رحمت اللہ علیہ کے علاوہ میں تلاوت کریں گے، کوئی صاحب اس کو غلط خیال کر کے لقمہ دینے کی کوشش نہ کرے، یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگان دین ان درسگاہوں میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بافیض شخصیات کو گجرات میں بھیجا کہ ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ حفظ کے بچے اور چھوٹے چھوٹے درجوں کے بچے، کوئی روایت قالون میں تلاوت کر رہا ہے، کوئی خلف انحنزام میں تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔
بھائیوں، بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی محنت سے مجھے آپ کو یہ فن پہنچا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی محنت کے لیے عزم کریں۔ دیکھو، جب تک ایک شخص کسی فن کے لیے پاگل نہیں ہو جاتا ہے اور پاگل پنے کا شوق نہیں رکھتا ہے، وہاں تک وہ اس فن میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی یہ بچے ختم کر رہے تھے، مجھے بیٹھے بیٹھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے بچوں نے ختم کیا ماشاءاللہ، یہاں قراء کی ایک اچھی تعداد ہے، انہوں نے اس طرح سورہ ناس کو بارہا سنا ہوگا۔ بار بار لوگوں کو خیال آتا ہے کہ یہ قل اعوذ برب الناس میں کی امالہ کر رہے ہیں، لیکن خناس میں کوئی امالہ نہیں کر رہا ہے، حالانکہ ایسا ہی لگ رہا ہے، وہی ناسی مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، لیکن کیا بات ہے کہ سارے ناس میں لوگ امالہ کرتے ہیں اور خناس میں کر ہی نہیں رہے۔ اگر مجھ سے آپ سے پوچھ لیا جائے تو بچوں بتلاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر الف کے بعد کسی حرف کا مجرور ہونا یہ موجب امالہ ہے، یہ امالے کا سبب ہے، تو بظاہر وہ خناس میں بھی پایا جا رہا ہے، پھر کیا بات ہے کہ وہاں ہم امالہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے بتلائیے؟ کیا یہ باتیں مجھے آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ کیسے معلوم ہوگی بچوں؟ یہ معلوم ہوگی اس وقت جب ہم اور آپ جس طرح ابھی مشق میں محنت کر رہے ہیں اور مشق میں اپنے آپ کو خوب کھپایا، اپنے اوقات عزیز کو فارغ کیا، اپنے اساتذہ کرام کی در کی غلامی کو اپنے لیے سعادت خیال کیا، بار بار آپ نے ان کی درسگاہ کے چکر کاٹے، ان کی اصلاحات پر آپ نے کان دھرے، اسی طرح کتابیں بھی لے کر ان کے یہاں جائیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ظاہر بات ہے امالہ جو ہوتا ہے وہ روایت کی بنیاد پر ہوتا ہے، پہلے تو یہ سمجھیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ مستقل ایک لغت ہے، جیسے ترک امالہ، امالہ نہ کرنا یہ جیسے ایک لغت ہے عربی کا، اسی طرح امالہ کرنا یہ بھی ایک لغت ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یا یحیی خذ الکتاب بقوہ، جب یہ تلاوت امالے کے ساتھ تلاوت فرمایا تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قریش ہیں، آپ تو قریشی ہیں اور قریش کے لغت میں امالہ نہیں ہے، پھر آپ امالہ کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ماموؤں کا لغت ہے اور میری پرورش، میری بچپنے میں میری پرورش جو ہے وہ ماموؤں کے یہاں ہوئی ہے، بنو بکر میں اور بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے اور یہ ان کا لغت ہے۔ معلوم ہوا کہ امالہ جو ہے وہ کسی لغت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لکھا ہے لوگوں نے کہ الناس میں اہل حجاز امالہ کیا کرتے تھے اور وہی اہل حجاز خناس کو امالے سے نہیں پڑھتے تھے، تو امالہ کرنے کی بنیاد کسی لغت کا اتباع ہوا کرتا ہے۔ چونکہ الناس کا امالہ اہل حجاز کے لغت کی اتباع ہے اور اہل حجاز خناس میں امالہ نہیں کرتے ہیں، لہذا خناس میں نہیں ہوتا ہے اور ناس میں ہو رہا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت اچھی بات لوگوں نے لکھی، کہا یہ اس کا مادہ آپ دیکھیں الناس کا نون سین یا نسیا یا نسیون، پھر اس میں قلب ہوا اور یہ نیسن بن گیا، پھر یا ما قبل مفتوح یا کو بدل دیا الف سے، معلوم ہوا کہ یہ الف جو ہے وہ مبدل من الیا ہے اور الف مبدل من الیا اسباب امالے میں کا بہت مضبوط سبب ہے، اس لئے لوگ اس میں امالہ کرتے ہیں، جبکہ خناس میں یہ بات نہیں ہے۔ خناس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کا الف مبدل من الیا۔ دیکھو بچوں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح یہ قرات کا فن جیسے حسن قرات ایک اس کا بہت بڑا وسیع میدان ہے، اسی طرح یہ کتابیں بھی بہت وسیع میدان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے جتنے مجاہدات اور جتنی قربانیوں کے ساتھ یہ فن ہمارے آپ کے حوالے کیا ہے، ہم اس کے مشق کو بھی سنبھالیں، اس کے تلفظ کے کمال کو بھی سنبھالیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کتابی حیثیت کا فن ہے اس کو بھی ہم سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری توفیق ہمارے آپ کے حصے میں فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہاں کے اساتذہ کرام کو، ارباب انتظام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی امید کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے امید بنی ہے ماشاءاللہ کہ یہ جامعہ اپنی عظمت رفتہ کو پھر حاصل کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ بے حد خوشی، جیسے ہی پہلے 2 لڑکوں نے پڑھا میری طبیعت خوش ہو گئی، میں نے کہا ہاں یہ جو ہے پھر اپنی راہ پہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بچوں محنت کرو، اتنی اچھی درسگاہیں پھر آپ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے اساتذہ کتنے پیار سے ان سے پیش آ رہے تھے،
بچوں تعمیر آپ کی ہو رہی ہے، تربیت آپ کی ہو رہی ہے، عزتیں آپ کو دلائی جا رہی ہے، لیکن کڑن کوئی کسی اور کے حصے میں آئی ہے۔ اتنی کڑن کے ساتھ جب کسی کی تعمیر ہو رہی ہو، کسی کی تربیت ہو رہی ہو، تو ایسے لوگوں کی تو سجدہ ریزی ہوتی ہے۔ سجدہ تو خیر جائز نہیں ہے، لیکن سجدہ ریزی ہوتی ہے، یعنی ان کے در کی غلامی کی جاتی ہے۔ بچوں اپنے اساتذہ کرام کے لیے، اپنے جامعہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم دعاؤں کا ہمیں آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت بابرکت مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اس جامعہ کے جتنے بھی محسنین ہیں ان کو بھی خزانہ غیب سے خوب عنایت فرمائے، اور ان کو بھی ان کی خدمات اور مدرسے کے ساتھ کیے ہوئے احسانات کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے ہمارے رب، ہم آپ کے گنہگار پاپی بندے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کی بارگاہ عالی میں بھیک کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے رحیم و کریم ذات، اے وہ ذات جو بہت معاف کرنے والی ہے، اے وہ ذات جس کے در سے کبھی کوئی بھکاری خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ اللہ ہم بھی آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں مولا، اور ہم اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمارے پاس تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، مولا کریم معاف فرما دیجئے۔ بہت بابرکت مجلس ہے اللہ، بڑی بابرکت اور مستجاب ساعات ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھیک کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیری نافرمانیوں میں گزر گیا ہے۔ اللہ ہماری طرف سے ہونے والے ان قصور اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ آپ نے اگر ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا، کون آپ کو پوچھنے والا ہے؟ اللہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ آپ نے بہت اچھا دل عنایت فرمایا تھا، بہت پاکیزہ صاف ستھرا نورانی دل عنایت فرمایا تھا، لیکن ہم اپنے گناہ کی وجہ سے اس کی پاکیزگی کو سلامت نہیں رکھ پائے۔ اللہ معاف فرما دیجئے اللہ، اور قلوب کی پاکیزگی کا پھر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ قلب و فکر کی پاکیزگی عطا فرما مولا، ہمارے فکر کی گندگیوں کو ختم فرما۔ اللہ غیبت سے، جھوٹ سے، کینہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اختلاف کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے عقلوں کے قصور کو تم معاف فرما۔ امت سے دشمنی کرنے والے کیا کم ہیں مولا، اے اللہ ہمارے آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اتفاق اور محبت ہمیں نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما۔ امت اس وقت بہت پریشان ہے مولا، تیری ذات عالی امت کی پریشانیوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اے اللہ امت کی پریشانیوں کو، مصائب کو کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، سن بھی نہیں پاتے ہیں۔ اللہ ہم کہاں جائیں؟ اللہ آپ کے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں۔ اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ امت کے حال پر رحم فرما، اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ مولا یہ دین کے قلعے ہیں مولا، تیرے دین متین کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس یہی سرمایہ ہے۔ اللہ تو ہی سرمایہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت نے بہت بڑا سرمایہ ہمارے حوالے کیا ہے مولا۔ اے کریم ذات اگر ہم مدرس ہیں تو ہمیں اپنی مسئولیات کا احساس نصیب فرما، اور تدریس کے درمیان ہم سے ہونے والی کوتاہیوں کو تم معاف فرما۔ اللہ ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہمارے حوالے ایسی پاکیزہ درسگاہیں کی جاتی، یہ مولا صرف اور صرف آپ کا کرم ہے واللہ۔ اے اللہ ہمارے قصور کو معاف فرما، تدریس میں ہونے والی ہماری کوتاہیوں سے تو درگزر فرما، اس کو سمجھ کے اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تیقظ نصیب فرما۔ امت نے جو سرمایہ ہمارے حوالے کیا ہے اللہ ان کی بہترین تعلیم اور شاندار تربیت کا ہمیں اہتمام نصیب فرما، بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ ان کی ہم تربیت کر سکیں۔ اللہ تیری ذات عالی سے ہم اس کا سوال کرتے ہیں، ہم تو کمزور بندے ہیں مولا،
ہم کیا تربیت کر سکتے ہیں، لیکن تجھ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں مولا، ہماری مدد فرما، امت مسلمہ کی ہر طرح مدد فرما مولا، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما اللہ، حفاظت فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کی تکریم اور تعظیم کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کی تائید کی توفیق عطا فرما، باہمی اختلاف سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ امت میں بہت لوگ ہیں جو بیچارے رزق کی تنگی کے شکار ہیں، اے اللہ جب انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ بیچارے دو دانوں کے لیے، ایک روٹی کے لیے ترستے ہیں مولا، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں مولا، ہم تیرا احسان سمجھتے ہیں کہ آپ نے عزت کی روٹی کھلائی ہے اللہ، اے اللہ ہمیں بڑی ندامت ہے، بڑا افسوس ہے مولا کہ آپ نے اتنی عزتوں سے رکھا، آپ نے کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا، اس کے باوجود ہم سے آپ کی نافرمانی ہوتی، اے کریم ذات معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، اور رزق کی تنگی سے کبھی ہمیں دوچار نہ فرما، اے اللہ رزق حلال بہت برکتوں کے ساتھ ہمارے حصے میں مقدر فرما اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما مولا کریم، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما اللہ، نیک راہ اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ، نیکی کی رغبت نصیب فرما، نیکی کی طرف ہمارے قلوب کا میلان فرما مولا اللہ، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکیوں کی رغبت ہم میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ اللہ، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، جب ہم سنتے ہیں مولا کوئی بندہ تلاوت میں مصروف تھا، اسے اس دنیا سے جانا نصیب ہو گیا تو مولا ہمیں رشک آتا ہے، اے کریم ذات تیری ہی عنایتیں ہوتی ہیں، جس کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے تیری عنایتیں ہیں اللہ، تجھ سے عنایتوں کا سوال کرتے ہیں، ایسے نیک حال میں جانا ہمارے حق میں بھی مقدر فرما اللہ، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما اللہ، اپنی ناراضگی سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس کا احساس نصیب فرما اللہ، اگر ہم کسی غلط راہ پہ جاتے ہوں تو ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر صحیح راہ پہ ہمیں لا دیجئے مولا اللہ، ہماری مدد فرما، ہر طرح ہماری مدد فرما اللہ، بہت بندے ہیں جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں مولا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بہت بندے ہیں جن کے گھرانوں میں جوان لڑکیاں ہیں اور وہ نکاح کی منتظر ہیں اللہ، ان کے لیے غیب سے بہتر انتظام فرما اللہ، اسی طرح کئی گھرانوں میں جوان بیٹے ہیں، ان کے لیے بھی بہتر انتظام فرما اللہ، بہت لوگ ہیں جو رزق کے متلاشی ہیں، بہت قرآن کے ساتھ لوگ کانوں میں آ کے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری فلاں ضرورت ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں اللہ، دل تڑپ جاتا ہے اللہ، ان کو سن کر دل تڑپ جاتا ہے اللہ، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کا ہم پر قرضہ ہے مولا، یہ بہت نیک مجمع ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہاں موجود ہیں اللہ، تجھے ان کا واسطہ ہے، امت کے جن بندوں نے اپنی جن ضروریات کے لیے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اے کریم ذات، اے وہ ذات جس کے در سے سب کو ملتا ہے مولا، ضرورتیں جس کی سب کی یہاں ہی جہاں سے پوری ہوتی ہے، ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں کہ ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔